تیسرا فریضہ احسان، یہ احسان کا جذبہ ہونا چاہیے۔ شوہر کے باپ ہیں یعنی کہ سسر ہیں، وہ کہیں باہر سے آئے، آپ نے پانی پیش کر دیا، لیجئے ابا پانی پی لیجئے۔ کہیں سے تھک ہار کر کے آ گئے ہیں، ان سے پوچھیں گے چائے کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، احسان کے جذبے کے ساتھ۔ کس کے جذبے کے ساتھ؟ احسان کے جذبے کے ساتھ۔ سسر ہیں، بیمار پڑ گئے، ان کی خدمت کر دی۔ اسی طریقہ سے ساس کی بھی جو خدمت ہے وہ احسان کے جذبے کے ساتھ کرے گی۔ نند ہے، دیور ہے، وہ چھوٹی عمر کے ہیں دیور، اس کی بھی جو خدمت ہے، ان کا کپڑا دھو دینا، انہیں نہلا دینا، انہیں کھانا پروس دینا، یہ سارے کام احسان کے جذبے کے ساتھ اگر وہ خاتون کرتی ہے تو وہ گھر کیا ہو جاتا ہے؟ پرسکون ہو جاتا ہے۔ کام کرے گی لیکن جذبے کے ساتھ، کس کے؟ احسان کے۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ چند مسائل معلوم ہو گیا اور پہنچ جاتے ہیں ایک دم سختی کے ساتھ، شریعت نے ہمیں کوئی مکلف نہیں بنایا تمہاری خدمت کرنے کا، چلو تم اپنے خدمت کرو۔ جب تم اپنے ساس اور سسر کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتے تو تم دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا تمہارے لیے انسان کیا سوچ سکتا ہے کہ تم غیروں کے ساتھ کیسے حسن سلوک سے پیش آ سکتے ہو؟ آپ کہتے ہیں کہ صحابہ میں یہ واقعات نہیں ملتے ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کے درمیان رکھتا ہوں۔ حضرت کبشہ بنت مالک، حضرت کبشہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت کعب کون ہیں؟ یہ وہی صحابی ہیں جو جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ تین صحابی، حضرت مرارہ ابن ربیع اور ایک اور صحابی ہیں، اور تیسرے یہ تھے کعب بنت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت سخت سزا دی تھی اللہ رب العالمین نے انہیں۔ ان کی بیٹی ہے حضرت کبشہ، ان کی شادی بڑے جلیل القدر صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابن قتادہ سے ہوئی تھی۔ حضرت قتادہ کہیں سے آئے، جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں، حضرت کبشہ کیا کرتی ہیں؟ فوراً گلاس میں پانی لیتی ہیں، یہ لوٹے میں پانی لیتی ہیں اور آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہیں۔ حضرت قتادہ پوچھتے ہیں کہ بیٹی یہ کیا ہے؟ کہا کہ ابو جان یہ پانی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ وضو بنا لیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے محبت۔ اگر یہ کردار سسر کے سامنے ایک بہو پیش کرتی ہے نا، محبت خود بخود انڈیلا جا سکتا ہے۔ حضرت قتادہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ تو ابو جان یہ پانی ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، آپ اس سے وضو بنا لیں۔ حضرت قتادہ کے لیے وضو کے پانی رکھ دیا گیا۔ ایک بلی آتی ہے اور اس وضو کے پانی میں اپنا منہ لگا کر کے پانی پینے لگتی ہے۔ حضرت قتادہ کیا کرتے ہیں کہ پانی کا جو برتن ہے اسے اور جھکا دیتے ہیں تاکہ بلی سکون کے ساتھ پانی پی لے۔ حضرت کبشہ فرماتی ہیں کہ ابو جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کے وضو کے لیے پانی آپ کو دیا تھا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ بلی جو ہے وہ طوافین طوافات ہے، وہ تو گھروں میں گھومتی رہتی ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ بلی کا جھوٹا نجس نہیں ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی وضو کا پانی اگر کبھی بلی آ جائے تو آپ اسی طریقے سے برتن کو جھکا دیا کرتے تھے تاکہ بلی سیراب ہو کر کے پانی پی سکتی ہے۔ تو اس واقعہ سے کیا سبق ملا؟ صحابی کی بیٹی ہے اور صحابی کے بیٹے کی بیوی ہے اور صحابی کی بہو ہے، کردار کیا پیش کیا؟ سسر آئے، پانی پیش کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدمت خلق کا جو جذبہ ہے وہ ایک بہو کو اپنے ساس سسر کے ساتھ ہونا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، جبرن نہیں، احسان کے جذبے کے ساتھ آپ کریں۔ اگر ایسا نہ کرتے ہیں تو پھر وہ گھر ایک جہنم کا بن جاتا ہے۔ تو بہو کا یہ کردار، یعنی یہ تینوں خوبیاں اگر کسی ایک خاتون میں پائی جاتی ہے، اطاعت کا، خدمت کا اور احسان کا، وہ مکمل خاتون کہلاتی ہے، وہ خاتون مکمل کہلائی جاتی ہے۔ اگر وہ خاتون آپ کے گھر میں پہنچ گئی تو پھر آپ کے گھر کے اندر میں بگاڑ نہیں ہوگا۔